نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عنایت، بڑی مہربانی، بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو ایک دفعہ پھر یہ موقع دیا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے مقدس مہینے کی آمد ہے، اور یہ اتنا غیر معمولی مہینہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اس میں اگر ہم نے جنت حاصل نہیں کی اور زندگی کو نہیں بدلا تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس مقصد کے لیے، یعنی یہ کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں ایک تو روزے کی عظیم عبادت کو فرض کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر پھر ہمارے ہاں معمول ہے کہ لوگ ان عبادات کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں میں یہ چاہوں گا کہ بہت مختصر طریقے پر میں ان عبادات میں جو اسپرٹ ہے ان کو آپ کے سامنے کھولوں، آپ کے سامنے رکھوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں عبادت کی جو ظاہری شکل ہے، عبادات کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے، اس کا تو بہت اہتمام ہوتا ہے اور الحمدللہ وہ محفوظ ہے، اس کے مطابق لوگ عبادات کو ادا کرتے ہیں، لیکن یہ عبادات مؤثر نہیں ہو سکتی۔ جو تبدیلی ان کے ذریعے سے آنی چاہیے وہ آ نہیں سکتی جب تک کہ ہم ان عبادات کو ان کی روح کے مطابق اختیار نہیں کرتے۔ تو یہ روح کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ روح جب میں بیان کروں گا تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ رمضان میں کیا خاص عبادات ہیں جو ہمارے عام طور پر رائج ہیں، اور ظاہر کہ اس لیے رائج ہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے، یا یہ کہ سنت سے ہمیں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز وہی ہے جو خود قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس جگہ پر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں یہ سب کچھ بیان کیا ہے، وہ آیات 183 سے شروع ہوتی ہیں، تو آیت 185 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن کیا ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یہ انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت بھی کس شکل میں؟ بینات من الھدی، یعنی اشارہ نہیں ہے، کنایہ نہیں ہے، بلکہ واضح، روشن اور کھلا بیان ہے، کھلے ہوئے انداز میں، بالکل واضح طریقے پہ، اور اتنی زیادہ واضح ہے یعنی کہ بالفرقان، گویا کہ یہ حق و باطل کی ایک کسوٹی بن چکا ہے۔ قرآن مجید جس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ نہ صرف یہ کہ ہدایت کو بالکل کھول کر بیان کر دیتا ہے، بلکہ اتنا واضح کر دیتا ہے کہ دوسری چیزوں کو جو ہدایت کے نام پر پیش کی جا رہی ہیں، اس کسوٹی پر آپ پرکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے، ان کو کرنا چاہیے یا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید کا رمضان سے تعلق ہے کہ رمضان وہ مہینہ جس میں روزے کی عبادت فرض کی گئی، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ روزے کی عبادت میں نے اس لیے فرض کی ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے، یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو یہ گویا کہ تعلق ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں قرآن مجید کی تلاوت کا اور اس کو پڑھنے کا بکثرت اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو پہلے مرحلے پہ اب میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ خود قرآن مجید کی اپنی اسپرٹ کیا ہے، قرآن مجید کی اپنی اسپرٹ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس لیے آیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ واضح کروں۔
دیکھیے قرآن مجید اس معاملے میں آخری درجے میں واضح ہے کہ اس کا اصل میسج، اس کا اصل پیغام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اور کل انسانیت کو یہ بتائے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آ رہی ہے، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آ رہی ہے، ایک دوسری زندگی آ رہی ہے، اور وہی اصل دنیا ہے اور وہی اصل زندگی ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ واضح کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد جب خاک ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، تو ہمارا وجود فنا نہیں ہوتا، بلکہ ہم ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جس دنیا میں صرف دو ہی انجام ہمارے منتظر ہیں، یا تو ہم جنت کی ابدی بادشاہی اور ختم نہ ہونے والی نعمتوں کے حقدار ہوں گے، یا یہ کہ ہم جہنم کے اس قید خانے میں جہاں پڑیں گے کہ جس قید خانے میں رونا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، پچھتانا ہے، اذیت ہے، عذاب ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نہ وہاں کی جزا کبھی ختم ہوگی، نہ وہاں کی سزا کبھی ختم ہوگی۔ تو یہ گویا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کا اصل میسج، اصل پیغام ہے، اور یہ پیغام قرآن مجید اتنا دہراتا ہے کہ آپ فال نکالنے کے طریقے پر ایٹ رینڈم میں قرآن مجید کا کوئی صفحہ کھول لیں تو اصل میں آپ دیکھیں گے وہاں پر کسی نہ کسی پہلو سے آخرت کا بیان ہو رہا ہوگا۔ یہی قرآن مجید کا اصل میسج ہے، یہی انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہے، یہی اصل میں نبیوں کا کام ہوتا ہے کہ پہلی چیز وہ یہ بتائیں کہ اصل دنیا یہ دنیا نہیں بلکہ وہ دنیا ہے جو آگے آ رہی ہے، اصل زندگی یہ زندگی نہیں بلکہ وہ زندگی ہے جو آگے آ رہی ہے۔ اور ان کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سرخرو ہونے کا جو طریقہ ہے اس کو کھل کے بیان کر دیں، اور یہ بتا دیں کہ کون سے کام ہیں کہ جن کو کریں گے تو اس دنیا کی ناکامی یا آخرت کا عذاب مقدر بن جائے گا۔ یعنی قرآن مجید دونوں کام کرتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور مسئلے کا حل بھی دیتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ اصل زندگی آنے والی زندگی ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس زندگی میں کامیابی کا راستہ کیا ہے اور اس زندگی میں ناکامی کا راستہ کیا ہے۔ یہی بات آپ دیکھ لیجئے سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہے، سورہ فاتحہ سے بیان ہوتی ہے اور پھر پورے قرآن میں بیان ہوتی چلی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سیدھا راستہ کس جگہ کا؟ جنت کا سیدھا راستہ، اور وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ جن پہ چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ وہ جن پہ تیرا غضب ہوا۔ تو یہ بالکل قرآن مجید کا میسج اس درجے واضح ہے کہ جو شخص تعصبات سے اوپر اٹھ کر خالی ذہن ہو کر قرآن مجید کو پڑھے گا وہ کسی اور نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو قرآن مجید کو اگر پڑھنا ہے، قرآن مجید کو اگر رمضان میں پڑھنا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ یعنی اس کا بنیادی میری گفتگو کا پہلا نیچرل کرالر یہ ہے، پہلا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک تصور ہے کہ 7 قرآن ختم کر لیے، 8 قرآن ختم کر لیے، 10 قرآن ختم کر لیے، ختم نہیں کرنا ہے، سمجھنا ہے اسے۔ پہلی چیز تو یہ واضح رہنا ضروری ہے، اور جب سمجھنے جائیں گے تو گرچہ وہ میسج جو میں بیان کر رہا ہوں وہ بالکل واضح ہے، لیکن دور جدید میں چونکہ قرآن مجید لوگ اٹھانے کے بعد غیر متعلقہ چیزوں کے اندر لوگوں کو الجھا دیتے ہیں، اس لیے میرے جیسے طالب علموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب وہ یہ بیان کریں اور پوری قوت کے ساتھ بیان کریں کہ قرآن مجید اصل میں اس دنیا کے مسائل حل کرنے نہیں آیا، وہ آخرت کے مسائل حل کرنے نہیں آیا۔ اس دنیا کے مسائل تو انسان کی عقل ہمیشہ سے حل کرتی آئی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی جو بات اگلی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ قرآن کا بتایا ہوا ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی یقیناً قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ اس کے پھر بہت بہترین نتائج نکلتے ہیں۔ جو مسائل انسانی عقل بھی حل نہیں کر سکتی، وہ سیرت، وہ کردار، قرآن مجید کے مطلوبہ انسان کا کردار، قرآن مجید کی جو مخصوص سیرت ہے، جب وہ ہماری زندگیوں میں آ جائیں گے تو پھر وہ مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں جو کسی پہلو سے حل نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن یہ ثانوی نتیجہ ہے جو خود بخود نکل ہی آئے گا۔ اصلاً قرآن مجید اس لیے نہیں آیا، اصلاً قرآن مجید اس لیے نہیں آیا، اس لیے کبھی یہ نتیجہ نہ نکلا تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دنیا کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کا واضح منصوبہ یہ ہے کہ ہم تمہیں اچھے برے حالات سے آزمائیں گے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو اس دنیا میں تو یہ دنیا جنت بنانے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ دنیا اس لیے بنائی نہیں گئی ہے کہ یہاں سب ٹھیک ہو جائے، یہاں کبھی سب ٹھیک نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے۔
یہاں کچھ نہ کچھ مسائل تو آتے رہیں گے. اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس کو بہتر بنانے کی یقیناً کوشش کرنی چاہیے. اس کی میں نفی نہیں کر رہا, صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا موضوع نہیں, اور سچی بات یہ کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا, مسائل آتے رہیں گے. تو قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ ان مسائل سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں. تو یہ وہ میسج ہے جو قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا. قرآن مجید کا جو دوسرا تعارف قرآن مجید نے اسی آیت کے اندر کرایا ہے, اور یہ بتا دیا کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم, کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو لازمی ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. یہ دوسرا میسج ہے, اور ظاہر ہے کہ یہی رمضان کی اصل خصوصیت ہے کہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا, اور اسی لیے اس کے اندر روزے فرض کیے گئے ہیں. اور روزے کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ جو قرآن مجید نجات کی کنجی بتاتا ہے, تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف, جہنم سے بچنے کی ایک سچی تڑپ, تقوی اصل میں اسی کا نام ہے. تو یہ کیفیت انسان کے اندر عملی طور پر پیدا ہو جائے. اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ روزے کے اس قانون سے پیدا ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے. روزے کا فارم کیا ہے, روزے کا ظاہر کیا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم لوگ کھانے سے, پینے سے اور میاں بیوی کے تعلق سے رک جاتے ہیں. یہ روزہ ہے. یعنی باقی عبادات میں تو ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, روزے میں کچھ نہیں کر رہے ہوتے, کچھ نہیں کرتے. ان تین چیزوں سے رک جاتے ہیں. جب رک جاتے ہیں تو روزہ پورا ہو جاتا ہے. یہ روزے کی سادہ ترین تعریف ہے, ہر شخص جانتا ہے. لیکن اب ہم اس طرح روزے تو رکھ لیتے ہیں, لیکن رمضان پورا گزر جاتا ہے, نہ لعلکم تتقون ہوتا ہے, نہ لعلکم تشکرون ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا, کہ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. تو نہ ہم متقی و پرہیزگار بنتے ہیں اور نہ ہم شکر گزار بنتے ہیں. الحمدللہ جیسے رمضان سے پہلے ہوتے ہیں, رمضان کے بعد بھی ہم ویسے ہی رہتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم روزے کی اسپرٹ سے واقف نہیں ہیں, اور جب اسپرٹ سے واقف نہیں ہیں تو پوری عبادت ہم ادا کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا. تو میں چاہتا ہوں کہ اب روزے کی اسپرٹ بھی واضح کرتا ہوں. دیکھیے روزے کی اسپرٹ کیا ہے, میں نے اسے بہت اختصار سے بیان بھی کر دیا. رک جانا, یعنی روزے کی عبادت کا میں نے فرق یہ بیان کیا ہے کہ نماز آپ پڑھتے ہیں, حج آپ کرتے ہیں, یعنی جا کے آپ جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, زکوٰۃ آپ دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان ساری عبادات کے اندر. روزے میں آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے, روزے میں صرف رک رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں. تو یہ رکنا کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکنے کی تربیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان نمائندہ چیزوں کو لے لیا جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں وہ دیکھ لیجئے. اس میں سب سے بڑی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ہے خواہش اور ضرورت. یعنی انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کی ضروریات بھی بہت سی ہوتی ہیں, اور انسان کے اندر خواہشات کا ایک سمندر بھی ہے. جو اپنی تسکین چاہتا ہے, انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھی جگہ پہ رہے, اچھا کھائے, اچھا پہنے, اچھی جگہ اس کی شادی ہو, کیریئر ہو. اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے, انہوں نے ہر چیز کو جائز کر رکھا ہے. ہوتا صرف یہ ہے کہ شیطان انسان کے راستے میں آتا ہے اور ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے تم کرو. تو یہ جو مسئلہ ہے, یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ممانعت نہیں کر رہا ہے کسی چیز کی. وہ کہتے ہیں کہ کوئی میرے قانون کے خلاف ورزی مت کرنا, اخلاقی حد کو پامال کر کے ان چیزوں کو حاصل مت کرنا. اور شیطان یہ کہتا ہے کہ جس حد کو بھی پامال کرنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں, حاصل کرو. تو اب قرآن مجید نے کیا کیا ہے, جو ہمیں بیان کیا ہے کہ قانون روزے کا جب دیا ہے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ صبح سے رات تک کھانے پینے سے رک جاؤ. سنت یہی ہے روزے کی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسپرٹ یہ مقرر کر دی رمضان کے اندر کہ جو ہماری سب سے بڑی اس دنیا کی ضرورت ہو سکتی ہے, یعنی گھر ہماری ضرورت ہے, کیریئر ہماری ضرورت ہے, لیکن جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ تو پینا ہے نا, پانی ہے. اس کے بغیر تو ہم 2-3 دن سے زیادہ جی نہیں سکتے. کھانا ہے, کھانے کے بغیر تو ہم مر جائیں گے. تو ان دونوں پہ پابندی لگا دی اور یہ بتایا, ہمیں میسج دیا
اور ہمیں اس جب پابندی سے گزارا تو خود ہم اس عبادت نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی مضبوط قوت ارادی ہے کہ گرمی کے شدید ترین روزے ہوں، کیسی سخت لو ہو، ہم جس حال میں بھی ہوں، جب تک دم میں دم ہے ہم پانی کا ایک گھوٹ نہیں لیتے، چاہے ہم تنہا ہوں، چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ ہم وضو کرتے وقت منہ میں کلی کے لیے پانی لیتے ہیں، مجال ہے جو گلے سے نیچے اتر جائے، حالانکہ ادھر منہ گیلا ہوتا ہے اور حلق جو ہے وہ بالکل خشک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اتنی مضبوط قوت ارادی ہے کہ پانی منہ تک تو پہنچ گیا، منہ کے اندر آ چکا ہے، وہ گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ کوئی معمولی قوت ارادی ہے، یہ انتہائی غیر معمولی قوت ارادی ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کتنی غیر معمولی بات ہے کہ پانی منہ کے اندر ہوتا ہے، حلق سے نیچے کوئی نہیں اتارتا۔ اسی طریقے سے کھانا، لذیذ سے لذیذ کھانے بن رہے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، سامنے ہوتے ہیں، ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، لیکن کوئی شخص بھی ہو وہ یہ کام نہیں کرتا۔ تو کھانا اور پانی جو سب سے بڑی ضرورت ہے، جو اہم ترین ضرورت ہے، جب اس کو چھوڑ دیا اور اس کو بالکل چھوڑ دیا تو پھر اس سے بڑی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ ضرورت چھوڑو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام کا راستہ اختیار نہ کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر نافرمانی ہوگی کسی بھی معاملے میں تو ہم اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر ہمیں پیسہ ایسی جگہ سے مل رہا ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو ہم اسے نہیں لیں گے۔ کسی کی زمین ہم اگر ہتھیا سکتے ہیں ناجائز طریقے سے تو ہم نہیں ہتھیائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے منہ کے اندر گرمی کے سخت ترین روزوں کے اندر جب 20 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے لوگ پیاس کے مارے بلبلا رہے ہوں، اس میں منہ کے اندر پانی لیا کہ ہم اسے گلے سے نیچے نہیں اتارتے۔ تو پھر ایسے آدمی کو آپ کسی جگہ پہ بھی لے جائیے اور کہیں بھی بٹھا دیجئے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اگر اسے اسپرٹ پتا ہے کہ اس نے کام کیا کیا ہے۔ اگر اسپرٹ پتا، اگر اسپرٹ نہیں پتا تو پھر وہ بھوکا رہا، وہ پیاسا رہا، اسے کچھ نہیں ملا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ میاں بیوی کا تعلق، کھانا اور پانی اصل میں سب سے بڑی علامت ہے ضرورت کی۔ میاں بیوی کا تعلق خواہشوں کی سب سے بڑا سمجھیے کہ سمبل ہے۔ سب سے بڑی جو خواہش انسان کے اندر جنم لے سکتی ہے وہ یہی، اور اس میں انسان رک جاتا ہے۔ یعنی بیوی جوان ہو، تنہائی ہو، کوئی نہ ہو، اس کے باوجود انسان اجنبی بن جاتا ہے۔ کیوں بن جاتے ہیں لوگ؟ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ تو جب سب سے بڑی خواہش کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد کوئی بھی خواہش آئے تو آدمی یہ دیکھے گا کہ اللہ کی مرضی ہے یا نہیں ہے، اللہ کی پسند ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی مرضی نہیں ہے، اس کی مرضی نہیں ہے تو میں وہی آدمی ہوں جس نے ایک حلال چیز کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جب میں نے یہ خواہش چھوڑ دی تو پھر اس سے بڑی خواہش تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ گویا کہ ہم نے اپنی تربیت کر لی، لیکن یہ تربیت کب کریں گے؟ جب ہمیں روح معلوم ہوگی، جب ہمیں اسپرٹ معلوم ہوگی۔ تو روح اور اسپرٹ اگر ہمیں معلوم ہے تو پھر ہم میں یقیناً تبدیلی آئے گی۔ اس لیے کہ رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے باہر بھی جب کبھی بھی خواہش کا ناک پھن پھنائے گا اور خواہش ہمارا احاطہ کر لے گی اور ضرورت ہمیں مجبور کرے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، تو اندر سے ہمارا ضمیر کہے گا کہ تم وہی آدمی ہو، تم وہی عورت ہو جو اپنے منہ میں پانی رکھ کے بھی اسے گلے سے نیچے اتارنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، تم اس وقت نافرمانی کیسے کرو گے؟ تم وہی آدمی تھے جس کے لیے اپنی بیوی اور اپنا شوہر اجنبی بن گیا تھا، تم اس کے بعد کون سی نافرمانی کے راستے اختیار کر سکتے ہو؟ تم نے تو یہ سب کچھ کیا ہے، جب وہ کر سکتے ہو تو یہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ میسج جیسے ہی ہمارے اندر پہنچے گا، نافرمانی چھوٹ جائے گی۔ ایک رمضان میں نہیں چھوٹے گی، اگلے میں چھوٹ جائے گی، اس سے اگلے میں نہیں چھوٹے گی، اگلے رمضان میں چھوٹ جائے گی، لیکن لازماً چھوٹ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اسپرٹ معلوم۔ تیسری چیز جو ایک اور عبادت ہے جو رمضان کے اندر فرض تو نہیں ہے لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، یہ قیام کیا ہے اصل میں تہجد کی نماز ہے، تو اس کے جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے جو گناہ ہیں، جو سابقہ گناہ ہیں، وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ گویا کہ بہت بڑی فضیلت ہے جس سے لوگوں کو ابھارا گیا ہے کہ وہ قیام اللیل کریں۔ اور پھر یہ قیام اللیل ہی ہے جو اس کی تلقین کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے کہ پھر رمضان کے موقع پر باہر آ کے نماز پڑھی، تہجد کی نماز آپ نے مسجد میں آ کے پڑھی ہے،
لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے. 3 دن تک پڑھی, چوتھے دن واپس آپ چلے گئے اور فرمایا کہ اگر میں مسلسل یہ پڑھتا تو پھر تو یہ فرض ہو جاتی. چونکہ یہ ایک آپشنل چیز رکھا ہے اس لیے کہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں تھا, دن میں کام کاج کرنا ہوتا ہے, راتوں کو جاگنا ممکن نہیں ہوتا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر دی, سکھا دیا, اور پھر اسی کی پابندی کرتے ہوئے اور اسی کو اختیار کرتے ہوئے تراویح کا ایک عمل ہمارے یہاں شروع ہوا. وہ یہ ان لوگوں کے لیے سہولت ہے جنہیں قرآن زیادہ یاد نہ ہو, ورنہ جن کو زیادہ قرآن یاد ہے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تنہائی میں طویل نمازوں کا اہتمام کریں. تو ایک طرف تو ان نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے, دوسری طرف ان میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تو نماز کی اسپرٹ بھی سمجھ لیجیے. نماز کی اسپرٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اعتراف کی نفسیات میں جینا شروع کرتا ہے. یعنی یہ 2 پہلوؤں سے اعتراف ہوتا ہے. ایک اللہ کی کبریائی کا. نماز کا سب سے دہرایا جانے والا جو کلمہ ہے نماز میں, جو ہم سب سے زیادہ کلمہ دہراتے ہیں, وہ اللہ اکبر ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی کا اعتراف ہے. اور سب سے زیادہ جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اعتراف کی نفسیات ہے, یہ جھکاؤ کی نفسیات ہے. سر جھکا ہوا ہوتا ہے, رکوع میں دھڑ جھک جاتا ہے, سجدے میں تو انسان کا پورا وجود جھک جاتا ہے. تو یہ جھکاؤ, یہ اعتراف کرتا کیا ہے؟ یہ نافرمانی کے دوسرے پہلو کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. نافرمانی کا پہلا پہلو کیا تھا؟ خواہش. خواہش کی وجہ سے انسان نافرمانی کرتا ہے. نافرمانی کی جو دوسری وجہ ہے وہ ہوتی ہے انانیت, کبر, اپنی بڑائی کا جذبہ, جس میں انسان اپنی کبھی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا. جو غلطی ہو گئی تو توجیہ کر کے, تعویل کر کے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور اسی طریقے سے انسان کی کمزوری ہے کہ انسان دوسروں کا اعتراف بھی نہیں کرتا, دوسروں کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ دونوں رویے پھر انسان سے بدترین جرائم کا ارتکاب کراتے ہیں. اس کو سمجھنا ہو تو شیطان کو دیکھ لیجیے. شیطان نے حضرت آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا, اور جو فضیلت اللہ نے ان کو دی تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو میں اور آپ بھی یہی کرتے ہیں. ہم 70-80% گناہ تو خواہش کی وجہ سے کرتے ہیں, اور یہ جو بقیہ 20-30% گناہ جو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ہم اصل میں اس انانیت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اگر نماز کی اسپرٹ ہمیں معلوم ہے کہ جھکنا ہے, اعتراف کرنا ہے, رب العالمین ہی کا نہیں بلکہ جس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے ہمیں اس کا اعتراف کرنا ہوگا. ہمیں یہ نماز کا اصل سبق ہے. تو یہ اسپرٹ اگر واضح, یہ سبق اگر واضح ہے تو پھر انسان اس دوسرے پہلو سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے. تو یہ اسپرٹ اگر ہم پہ واضح ہے, یہ چیز اگر ہم نے سمجھ لی, رمضان کو اور رمضان میں ادا کیے جانے والے عبادات کے اس پہلو کو ہم نے سمجھ لیا, تو پھر آپ یقین کیجئے کہ میرا یہ رمضان اور آپ کا یہ رمضان بڑا مختلف رمضان ہوگا. اس کیفیت میں, اس اسپرٹ میں اگر ہم روزے رکھیں گے, نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, تو ہم اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو بھی سمجھیں گے, یہ بھی سمجھیں گے کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے, یہ بھی جانیں گے کہ روزہ ہم میں کیا تبدیلی چاہتا ہے. ہم اپنی قوت ارادی کو بھی پہچانیں گے جو نافرمانی سے ہمیں روکنے کے قابل بنا دیتی ہے, اور ہم یہ بھی جان لیں گے کہ اگر ہمیں جینا ہے اس دنیا میں تو دوسروں کا احترام کر کے, اعتراف کر کے اور اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے جینا ہے. یہی نجات کا راستہ ہے. اور اس کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے. میری زندگی کا مشن ہے کہ دین کی اصل اسپرٹ کو لوگوں کے سامنے لایا جائے. تو میں بالعموم رمضان میں کوئی پبلک اسپیچ نہیں کرتا. ایک دفعہ ایسا موقع ہوا تھا جب میں نے قرآن پورا پڑھایا تھا, خوش قسمتی سے یہ معاملہ ہو گیا تھا, تو وہ اچھی طرح ریکارڈ بھی ہو گیا تھا. تو یہ پورا قرآن مجید موجود ہے, جس میں جو پہلا پہلو میں نے توجہ دلایا تھا کہ دین کے جو قرآن مجید کی جو اصل اسپرٹ ہے, اس کا اصل میسج ہے, اس قرآن میں نے واضح کیا ہے. روزانہ وہ 15-20 منٹ کے یا 25 منٹ کے میں 2 لیکچر دیتا تھا. ان 2 لیکچروں کے اندر میں نے یہ بات بیان کی ہے, لوگوں کو سمجھایا ہے کہ قرآن مجید کا اصل میسج کیا ہے. یہ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, اور USB کے اندر ہمارے ساتھیوں نے اس کو کاپی کر دیا ہے. اسی طریقے سے پچھلے دنوں میں نے قرآن کا مطلوب انسان پڑھایا, یعنی دین کے وہ مطالبات جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, پیچھے بھی میں نے لیکچر میں کہا ہے کہ یہ اصل ہدایت ہے اور اس کے اوپر نجات موقوف ہے, اور اس راستے کا بیان ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے, اور ان خصوصیات کا بیان ہے جہنم میں لے جانے والی ہیں. اس کو تفصیل کے ساتھ میں نے 24 لیکچرز کے اندر پڑھایا ہے. یہ بھی اسی USB کے اندر موجود ہے, اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر دیگر چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو ادارے کی طرف سے مل سکتی ہیں. آپ انہیں لیجئے, سنیے. رمضان میں آپ اگر 2 لیکچر بھی سن لیں, آدھا 1 گھنٹہ بھی اس کام کے لیے دے دیجئے, تو قرآن مجید کی روح
قرآن مجید کی اسپرٹ، اس کا اصل میسج، اس کے مطالبات آپ کے اوپر پوری طرح انشاءاللہ العزیز واضح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کی مقدس ساتیں آ رہی ہیں، ہمیں ان تک صحت و سلامتی اور ایمان کے ساتھ پہنچائے، اور رمضان کے روزے مکمل رکھنے کی توفیق دے، ان روزوں کو آسان کر دے، اور پروردگار سے التجا ہے کہ رمضان کو ایسا بنا دے کہ جو ہمیں بدل دے، پروردگار کی جنت ہمارا مسئلہ بن جائے، جہنم سے بھاگنا ہمارے لیے اصل مسئلہ بن جائے، ہمارے اندر ایسی قوت ارادی پیدا ہو جائے کہ ہم رب کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جائیں، اور ہم حقیقی معنوں میں جنت کے طلبگار بھی بن جائیں اور اس کے حقدار بھی بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔